تکلیف ہوتی ہے پر حقیقت ہوا کرتی ہے۔ جو ہوا اچھا ہوا، آگے جو ہوگا بہترین ہوگا۔ کمزور تمہارا وقت ہے، تم نہیں۔ وقت کے ساتھ ہار جانا تو بزدل کی نشانی ہے، اور خود سے لڑ جانا بہادر ہونے کی۔ تم بزدل نہیں ہو سکتے۔ خود کو خود ہی موٹیویٹ کیا کرو، خود سے باتیں کیا کرو۔ تمہیں تمہارے علاوہ الجھنوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تم خود میں ایک زندگی ہو، لیکن تم اسے محسوس نہیں کر رہے۔ نا امید مایوس ہونا تو گناہ ہے۔ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ تو پھر کیوں اپنے فیصلے اپنے ہی ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم بہتر انصاف کرو گے، یا اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے؟ ہاں، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو، وہ جو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ انسان اگر چاہے تو انسان خود کے لیے کافی ہوتا ہے، غم میں بھی اور خوشی میں بھی۔ دنیا کے سہارے سہارے ضرور ہیں، پر جھوٹے سہارے ہیں یہ۔ ایک سچا سہارا اللہ کا ہے۔ کوئی کتنا بھی خوش کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو وہ آپ کے لیے اپنی خوشی کو 2 منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو رو کر دکھا لو، صرف ایک رب کی ذات ہے جسے جتنا سناتے جاؤ وہ سنتا رہتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہوگا پہلے سے۔ وہ تنگ نہیں آئے گا، وہ مسکرائے گا۔ اس کو تو اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے ہزاروں آنسو بہا کر بھی کچھ نہیں پاتے۔ موو آن کرنے کے لیے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ کیا تم خود میں اپنی دنیا تلاش نہیں کر سکتے؟ اگر محبت کرنے والا چاہیے تو تمہیں اللہ کافی نہیں؟ جب تم رب کی محبت کی لاج رکھو گے تو تمہاری زندگی میں وہی شخص آئے گا جو تمہارے لائق ہوا، جو تمہارے لیے بنایا گیا ہوگا۔ خود کو اللہ کے قریب کر لو، اللہ سے اللہ کا سہارا مانگو، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے، کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا، ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں۔ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا، اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے صبر کے ذریعے۔ جب اللہ ایک بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو صبر کرنے والے کے بدلے جنت ملا کرتی ہے۔ اب صبر کرنے پر اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں صبر نہیں کرتے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے تو کیوں کمزور محسوس کرتے ہو خود کو؟ رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہے
تو کیوں لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہو؟ کبھی خود کو ٹائم دیا ہے؟ خود کو وقت دو، خود کے ساتھ وقت گزارو۔ خود کو خود میں ہی کھو گے تو صبر آئے گا۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں میں صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے اللہ پر؟ ایک اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا۔ اللہ تمہارے دل کی ہر چھپی تکلیف جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں پر تم نے صبر کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط ہونے نہیں دیتا۔ یقین رکھو اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ زندگی کئی مرحلوں سے گزار کر ہمیں اس مقام تک لے کر آتی ہے جہاں حسرتیں، خواہشیں، محبتیں اور کچھ رشتے ادھورے رہ بھی جائیں تو ملال نہیں ہوتا، جہاں رات بھر جاگتے رہنا تکلیف نہیں دیتا، جب لوگوں کی باتوں سے دل متاثر نہیں ہوتا، جب رونے کی کئی وجوہات میں سے ہم ہنسنے کی ایک وجہ کو تلاش کر لیتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں۔ شاید یہ ہمارے ضبط کا آخری مقام ہوتا ہے، ہماری آزمائش کا آخری پہلو ہوتا ہے، کیونکہ پھر دل اللہ کی محبت سے اتنا بھر چکا ہوتا ہے کہ کوئی آئے یا چلا جائے سکون رہتا ہے۔ ساری کائنات بھی پاس ہو تب بھی اللہ کی موجودگی کی کمی سب پر بھاری لگتی ہے۔ جب اللہ کی قربت کو انسان پہچان لیتا ہے اور مصلحتوں سے گلے شکوے نہیں رہتے، پھر انسان تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی راستوں میں رکتا ہے، پھر تو وہ بس چلتا جاتا ہے، اتنا چلتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور میرے خیال سے اس تک پہنچ جانا ہی بس منزل کی پہلی اور آخری حقیقت ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو؟ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا،
لائف میں ایسا پارٹ آتا ہے کہ لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ایک چیز کو کھویا ہے تو شاید میں نے ہر چیز کو کھو دی ہے۔ اس حالات میں اپنے رب کی رحمت کو نہ بھولنا۔ سب کچھ ہے، رب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف رب ہے تو اور کیا چاہیے؟ اگر تم رب کو چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہ رہے ہو تو شاید تم رب کو نہیں چاہتے۔ رب کو چاہنا اور رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، سب کچھ اس کی رضا میں قربان کر دینا، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی تو ہوتا ہے۔ بس اپنے یقین کو مضبوط رکھو۔ کبھی جب ذہن میں وسوسے تنگ کرنے لگے یا ذہن میں عجیب خیالات آنے لگیں تو آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لے کر صرف اپنے اللہ کو پکارنا۔ ہمیشہ اسی کے سامنے رونا چاہیے جو بھرم رکھ لیا کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہمیں وہ چیز ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے۔ وہ آزماتا ہے پھر آزماتا ہے، ہم اس کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا پاس۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے اس پہ۔ مانگنا ہے تو اسے مانگو، دل کا حال سنانا ہے تو اسے سناؤ۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ دل ٹوٹ جانے کے بعد اسی کے پاس لے کر جاؤ جس نے یہ دل بنایا ہے۔ اس کے بعد نہ تو دوبارہ ٹوٹنے کا ڈر ہوگا نہ راستوں میں کھو جانے کا، کیونکہ جب اللہ تھام لے گا تو کسی شے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زندگی شاید یہی ہے کہ بس چلتے جانا، کوئی حادثہ ہو جائے تو کچھ لمحے کے لیے رک جانا، ان غموں کو سمیٹ لینا اور پھر اپنی منزل کی جانب چل دینا۔ کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کتنے بچھڑ جاتے ہیں۔ نہ کسی کے آنے سے کائنات کا نظام رکتا ہے اور نہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رکتی ہے، تو پھر ہمیں اکثر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے غم کا موسم ٹھہر گیا ہو؟ ہمیں کیوں پھر زندگی تھکا دیتی ہے؟ کیوں ہر لمحہ قرب کی قید میں رکا رکا سا لگتا ہے؟ زندگی بس تب رک جاتی ہے جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں، پھر ہر راستہ، ہر منزل، ہر کام تھکا دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر سانس بھی جان کا وبال لگنے لگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا ہے، لیکن وقت کی تیز رفتاری تب اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے کہ اکثر ہمیں خدا تک پلٹنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا۔ اور یقین جانو، خدا سے بچھڑنے کا غم محبت کے بچھڑنے کے غم سے کئی زیادہ دردناک اور گہرا ہوتا ہے، بس ہم ہی تب سمجھ نہیں پاتے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے، تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ اور بشر تو اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتا، اور تم تو پھر ایک انسان ہو۔ دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ ضرور بنو، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو بے سکون مت کرو۔ دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے خود کا قتل مت کرو۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اسے اپنے حساب سے جیو۔ وہ کرو جس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، جس سے تمہاری روح کو تسکین ملتی ہے۔ آخر کب تک لوگوں کا سوچتے رہو گے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں یا لوگ کیا سوچیں گے، اس کی فکر مت کرو۔ بس اس کا دھیان رکھو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے یا اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا،
اور لوگ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم سے راضی نہیں ہوتے، اور تم زندگی میں انہیں خوش کرنے چلے ہو۔ کیوں خود پہ اتنا ظلم کرتے ہو؟ اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو؟ یقین اگر رکھتے ہو مصلحتوں پر تو کیوں وقت کی رفتار پہ اتنا حیران ہو؟ دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لوٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو؟ لفظوں کے جھمیلے میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں، سمجھ جاتا ہے وہ اس دکھ کو بھی جس کی کوئی نہ زبان ہو، خاموشی سے سسکتی ہوئی مستقل بارش کا سماں ہو، یا پھر حقیقت سے دور بھاگتا ہوا عارضی سا گماں ہو۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپرد کر چھوڑا ہے تو کیوں ان راستے پر چلنے سے خوف زدہ ہو جب کوئی وقت مقرر نہیں اس تک پلٹنے کا؟ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے، زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہیں تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہیں۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر، اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاوے اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پر یقین کرنا سیکھو، اللہ کے انتخابات پر خوش ہونا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہیں ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہیں؟ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے آئے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لا حاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے، بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا تم نے۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو معاف نہیں کروں گا تمہیں، وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ ایک وہ لوگ ہیں جو نصیحتوں سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خود غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں سیکھتے۔ ایک ہے عارضی دنیا کی لگن لگ جانا، اور ایک ہے عارضی دنیا کی لگن نہ لگنا۔ اب جس کو عارضی دنیا کی لگن ہے وہ چوٹ دے کر بھی اور کھا کر بھی نہیں سیکھے گا، اور جس کو عارضی دنیا کی لگن نہیں وہ ایک چھوٹی سی چوٹ پر بھی سیکھ لے گا۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی چوٹ پر سیکھ گئے ہیں تو وہی چوٹ زندگی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سکھاتی جائے گی۔ یہ چوٹ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے،
چاہے محبت کا ہو یا کسی بھی من پسند چیز کا۔ بڑی ظالم کیفیات ہوتی ہیں وہ جب انسان دن رات ایک ہی دستک کے انتظار میں رہتا ہے، جب سارا دن کھڑکی کے باہر جھانکتا ہے، جب رات بھر ستارے گنتا ہے اور چاند سے باتیں کرتا ہے، اور یہ انتظار ہی تو ہے جو ہم سب کا ساتھی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ پھر چاہے کسی اپنے کے واپس آنے کا ہو یا کسی بہت پرانی دعا کے قبول ہو جانے کا ہو، اور اللہ انتظار کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر یا تو دستک ہو جاتی ہے دروازے پر، یا دل سے کھڑکی کے باہر جھانکنے کا خیال نکال دیتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتے ہو تم؟ کسی چیز کے لوٹ آنے کا، اچھے وقت کا یا وقت بدلنے کا، یا مزید اور ٹوٹنے کا؟ اگر تم کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے ہو تو الجھتے رہو گے۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ جو کہے کہ میں لوٹ کر آؤں گا بہت جلد، جو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے، اس کا کس چیز کا انتظار؟ وہ تمہارا نہیں ہوا اس کا ہوگا، اور اس کا بن کر تمہارے پاس آئے، ایسا انتظار۔ وقت برا ہے اس کو برا رہنے دو، اسے اچھا کرنے کی کوشش نہ کرو، بکھری چیزوں کو بکھرا رہنے دو، وقت آنے پر خود سمیٹ جائیں گی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی لوگوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہو؟ تم کھو چکے ہو اس عارضی دنیا میں۔ دل کو جوڑ وہی سکتا ہے جس نے دل بنایا ہو، راحت وہی دے سکتا ہے، سکون بھی وہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا، ہمارا، ہم سب کا اللہ ہے۔ اس سے نہیں مانگیں گے مدد تو پھر کس سے مانگیں گے؟ وہ نہ بھی سنے پھر بھی سنائیں گے اسی کو۔ مگر ایسا ہوتا نہیں کہ اللہ ہماری پکار کو نہ سنے۔ یقین رکھو اس ذات پر اور خود پر یقین رکھو۔ اب جو ہوگا بہتر ہوگا، جو ہوا بہتر ہوا، اور اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور ان کے جواب کا کہیں سے بھی پتہ نہیں ملتا، لیکن شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں، ان کے لیے ہمیں ان دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، انتظار کاٹنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی دعائیں تو ہیں جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے، ورنہ ان دعائیں تو بن مانگے بھی مل جاتی ہیں۔ لیکن ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی، ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کرامات ہوتی ہیں، ان کے لیے کن سے کام بنایا جاتا ہے۔ کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہر درد مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب بدل دینا ہوتا ہے۔ عموماً وہی لمحات معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کا زور آخری حدوں پر ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ ہم پہ ایسے معجزے کیوں نہیں کرتا جیسے اس نے اپنے نبیوں پر اتارے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم ان کی طرح اللہ کو منانے کی جستجو کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح لگن سے دعائیں کرتے ہیں؟ یاد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے پہاڑ پر ملاقات کے لیے بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی تڑپ میں اپنی قوم سے پہلے کوہ طور پر پہنچے۔
تو اللہ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اے موسیٰ، کیا چیزیں تمہیں اپنی قوم سے جلدی یہاں لے آئی ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میں وقت سے پہلے آپ کے پاس اس لیے آ گیا تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ انہیں معجزے اس لیے ہی تو ملے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو تم بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی لگن پیدا کرو، اور جیسے ہی اذان کانوں تک پہنچے نماز پر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے اور تمہارے لیے غیب سے اپنی مدد بھیجتا ہے، جیسے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھیجی تھی۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے، اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی جو تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ وہ اگر نہ چاہے تو تم کیسے چاہ سکتے ہو؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ کن کہے گا اللہ اور فیکون ہو جائے گا۔ دور ہو جائے گی یہ مایوسی بھی جو مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بیٹھائی ہے۔ شکر الحمدللہ کہتے نہ تھکو گے تم۔ یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے ایسی شاندار منزل بنائی ہے۔ پردے کے اندر کی بات سے صرف اللہ باخبر ہے، آپ تو بس پردے کے باہر کی حقیقت جانتے ہیں۔ کس نے کتنے نوافل پڑھے، کس نے کتنے سجدے کیے، یہ کام تو مومن کا نہیں جس میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ سلسلہ سخت رکھا ہے اللہ نے حقوق العباد کا یہاں، اپنے چھپانے کے لیے دوسروں کے عیب بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ کسے جنت ملے گی اور کسے جہنم، اس کا فیصلہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اپنی رائے دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ دل آزاری کر کے پھر اس رب سے صلے کی امید کیسی؟ اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں اجر سارے نیتوں کے ہوتے ہیں۔ رحم چاہیے اگر تو رحم کیا کرو، ورنہ تکلیف دینے والوں کے بڑے خسارے اٹھانے پڑتے ہیں۔ کچھ تو ہے جو اللہ یہاں تک لے آیا ہے تمہیں، کوئی تو اجر ہوگا جس کے لیے اتنے درد سے گزارا ہے تمہیں۔ وہ چاہتا تو تمہیں مکمل نا امید کر دیتا، کیوں پھر اس نے یقین کی پہلی میں الجھا رکھا ہے تمہیں۔ ہر کسی کو نہیں ملتا موقع جائے نماز تک آنے کا، کوئی تو وجہ ہے جو اس نے ان سجدوں کے لیے چنا ہے تمہیں۔ کیوں لیتے ہو تم اس کے معاملے میں لوگوں کی رائے؟ پھر اس نے تو سارے زمانے سے جدا رکھا ہے تمہیں۔ وہ دیر کرتا ہے جب اسے بے حد پسند آ جائے کسی کی آواز، وہ توفیق دے رہا ہے یعنی اسے منانا آ گیا ہے تمہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ تمہارا، یوں ہی تھوڑی نہ دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اسی لیے اس نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا ہے تمہیں۔ جانتے ہو کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ کریم ہے۔ اسے تو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ جانتے ہو جب تم ساری رات درد کے مارے جاگتے ہو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور ساری رات تمہارے ساتھ تمہاری باتیں سنتا ہے۔ جانتے ہو جب سب تمہارا ہاتھ چھڑا کر چلے جاتے ہیں تب وہ اللہ رب العزت تمہارا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو پریشان ہونا چھوڑ دو، وہ اللہ بہت جلد تمہاری زندگی کی مشکلوں کو دور کر کے تمہاری زندگی میں سکون اور راحت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جن میں حیا ہو،
وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، اور وہ خدمت جو بغیر کسی مطلب کے ہو۔ یا اللہ ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہم سب کو اپنی ناراضگی اور زمینی و آسمانی عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور اگر کسی خاص ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور بناؤں گی۔ جزاک اللہ۔